ذرا تصور کریں، رات اپنی آخری تہوں میں پھیلی ہوئی ہے، مکہ کی وادیاں خاموش ہیں، ہوا ساکن ہے، ریت پر قدموں کی چاپ تک سنائی دے سکتی ہے، کعبے کے اطراف اندھیرا چھایا ہوا ہے، گھروں کے دروازے بند ہیں، چراغ گل ہو چکے ہیں، لوگ گہری نیند میں ہیں، لیکن اسی نیند کے شہر میں ایک دل جاگ رہا ہے، ایک ایسا دل جس میں روشنی نہیں، صرف نفرت ہے۔ ایک عورت آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اس کے قدم محتاط ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس کے ہاتھوں میں خشک جھاڑیاں ہیں، نوکیلے، تیز، چبھنے والے کانٹے۔ وہ انہیں گھسیٹتی ہوئی ایک خاص راستے تک لاتی ہے، وہ راستہ جہاں سے صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں۔ وہ جھکتی ہے اور ایک ایک کر کے وہ سارے کانٹے اس راستے میں بچھا دیتی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی تسکین ہے، جیسے وہ کوئی عبادت انجام دے رہی ہو، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی سرداری کی حفاظت کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ اپنے انجام کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ کسی عام خاندان کی فرد نہیں تھی، یہ قریش کے بااثر اور سیاسی طور پر طاقتور گھرانے کی عورت تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دور کی دشمن نہیں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کی بیوی تھی، عبد المطلب کی بہو، خاندان ہاشم سے جڑی ہوئی عورت۔ یہ تھی ابو لہب کی بیوی، عروہ بنت حرب، جسے دنیا ام جمیل کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کا نام قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا، وہ عورت جس کے بارے میں فرمایا گیا حمالۃ الحطب۔ مگر آخر کیوں؟ آخر ایسا کیا تھا اس عورت میں کہ قرآن نے اسے قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا؟ ام جمیل، نسب، طاقت اور غرور۔ ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا۔ بعض تاریخی روایات میں اس کا نام مختلف انداز سے بھی ملتا ہے، مگر زیادہ مشہور یہی نام ہے۔ عرب معاشرے میں کنیت ایک عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی، عورتوں کو اکثر ان کی کنیت سے پکارا جاتا تھا، اسی لیے وہ ام جمیل کہلائیں۔ لفظ ام یعنی ماں، جمیل یعنی خوبصورت، گویا خوبصورتی کی ماں۔ لیکن کبھی کبھی نام تقدیر کا مذاق بن جاتے ہیں۔ وہ نام جو حسن کی علامت تھا، نفرت کی پہچان بن گیا۔ اس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، قریش کا وہ قبیلہ جو تجارت، سیاست اور طاقت میں نمایاں تھا۔ اس کے والد حرب بن امیہ مکہ کے بااثر سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی بات وزن رکھتی تھی، ان کی رائے فیصلوں کا رخ بدل سکتی تھی۔ بنو امیہ کا مزاج سرداری والا تھا، ان کے اندر طاقت کا احساس خون میں شامل تھا۔ اور اسی گھر میں پیدا ہوئی ام جمیل۔ اس کے بھائی تھے ابو سفیان بن حرب، وہی ابو سفیان جس نے برسوں تک اسلام کے خلاف قریش کی قیادت کی۔ یعنی یہ محض ایک عورت کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ ایک پورے سیاسی خاندان کا رد عمل تھا۔ مکہ میں عزت کا معیار کردار نہیں تھا، نہ دیانت، نہ رحم، نہ عدل۔ عزت کا معیار تھا قبیلہ۔ آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کی دولت کتنی ہے۔ اور ام جمیل کے پاس یہ سب کچھ تھا۔ وہ سردار کی بیٹی تھی، پھر وہ سردار کی بیوی بنی، ابو لہب۔ یہ نکاح بظاہر دو طاقتور خاندانوں کا اتحاد تھا، بنو ہاشم اور بنو امیہ کا رشتہ، لیکن وقت نے اس رشتے کو محبت کے بجائے دشمنی کا ذریعہ بنا دیا۔ ام جمیل کے پاس دولت تھی، اس کے پاس قیمتی زیورات تھے، محفلوں میں اس کا مقام بلند تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک خاص قیمتی ہار پہنا کرتی تھی، وہ اسے اپنی شان سمجھتی تھی، وہ اسے فخر سے دکھاتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ یہ ہار اس کی عزت کی علامت ہے۔ اس کی گفتگو میں سختی تھی، اس کے لہجے میں حکم تھا، اس کی آنکھوں میں تکبر۔ وہ خود کو مکہ کی با اثر عورتوں میں شمار کرتی تھی، اور واقعی تھی بھی، مگر پھر ایک اعلان نے سب کچھ بدل دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے اور اب سب کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو یہ صرف مذہبی دعوت نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ طاقت اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، سرداری قبیلے کی نہیں، تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ پیغام قریش کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا،
کیونکہ کعبہ کے گرد موجود بت صرف مذہبی علامت نہیں تھے، وہ معاشی نظام کا حصہ تھے۔ حج کے قافلے آتے تھے، نظریں چڑھتی تھیں، تجارت چلتی تھی۔ اگر بت ٹوٹ جاتے تو صرف پتھر نہیں ٹوٹتے بلکہ قریش کی سرداری ٹوٹ جاتی، اور یہی خوف جمیل کے دل میں آگ بن کر بھڑکا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر یہ دعوت کامیاب ہو گئی تو بنو امیہ کی سیاسی برتری ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اقتدار کا مسئلہ تھا۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ کی فضا بدل چکی تھی۔ اب گفتگو صرف بازاروں تک محدود نہیں تھی، اب ہر گھر میں ایک سوال گردش کر رہا تھا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ چپ چاپ سن رہے تھے، کچھ دل ہی دل میں متاثر ہو رہے تھے، اور کچھ کے دلوں میں خوف اور غصہ جمع ہو رہا تھا۔ جمیل انہی لوگوں میں تھیں جن کے لیے یہ دعوت ناقابل برداشت تھی۔ اس کے نزدیک مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ دین قبیلے کی بنیاد کو ہلا رہا تھا۔ یہ پیغام کہہ رہا تھا کہ سرداری نسب سے نہیں، تقوی سے ہے، اور یہ جملہ بنو امیہ کے غرور کے لیے زہر تھا۔ جمیل نے فیصلہ کیا کہ اب صرف ناراضگی کافی نہیں، اب کھلی دشمنی ضروری ہے۔ کانٹوں کی راتیں، ایک عورت کی نفسیات۔ اب مکہ کی راتوں میں ایک نیا منظر شامل ہو گیا تھا۔ جب شہر سو جاتا، جب کعبے کے گرد سناٹا پھیل جاتا، جب صرف ہوا کی ہلکی آواز باقی رہتی، تب جمیل اپنے گھر سے نکلتی۔ وہ جانتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے گزرتے ہیں۔ وہ ان راستوں کو دیکھتی اور پھر کانٹے جمع کرتی۔ سوچئے، ایک سردار کی بیٹی، ایک معزز گھرانے کی عورت رات کے اندھیرے میں جھاڑیاں گھسیٹ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفرت انسان سے وہ کام بھی کروا دیتی ہے جو وہ کبھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ وہ نوکیلے کانٹے اس راستے پر بچھا دیتی جہاں سے صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے۔ اس کا مقصد واضح تھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زخمی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اور شاید اس تکلیف سے دعوت کمزور ہو جائے۔ مگر وہ یہ نہ جانتی تھیں کہ اللہ کے رسول کے راستے میں بچھائے گئے کانٹے دراصل اس کے اپنے انجام کی بنیاد بن رہے تھے۔ حمالۃ الحطب، قرآن کا فیصلہ۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں قرآن مجید نے اس عورت کو ایک لقب دیا: حمالۃ الحطبی۔ ظاہری معنی لکڑیاں اٹھانے والی، لیکن مفسرین نے اس کی گہری تشریح کی ہے۔ بعض نے لکھا کہ وہ واقعی کانٹے اور لکڑیاں اٹھاتی تھی، اور بعض نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کی لکڑیاں ڈالتی تھی، وہ فساد کی آگ کے لیے ایندھن جمع کرتی تھی۔ گویا وہ صرف جسمانی طور پر تکلیف نہیں دے رہی تھی، بلکہ ذہنی جنگ بھی لڑ رہی تھی۔ جمیل کا اصل ہتھیار اس کی زبان تھی۔ وہ مکہ کی عورتوں کی محفلوں میں بیٹھتی، وہ کہتی: محمد ہمارے دین کو توڑ رہے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں اختلاف ڈال رہے ہیں، اگر آج انہیں نہ روکا گیا تو کل ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ یہ جملے سادہ نہیں تھے، یہ نفسیاتی حملے تھے۔ عرب معاشرے میں عورت کا اثر بہت گہرا ہوتا تھا۔ اگر عورت اپنے شوہر کو ابھار دے تو وہ میدان جنگ میں جان دے دیتا تھا۔ جمیل یہی کر رہی تھی۔ وہ عورتوں کو کہتی کہ اپنے مردوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا کرو، انہیں شرمندہ کرو کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ یہ تھی ذہنی جنگ۔ پھر وہ تاریخی دن آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلے عام دعوت دیں۔ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور قریش کے قبیلوں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا: ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ الفاظ قریش کے غرور پر ضرب تھے۔ اسی موقع پر ابو لہب نے گستاخانہ الفاظ کہے: تباً لکا، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ جملہ تاریخ میں ثبت ہو گیا، اور اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المسد نازل فرمائی: تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر فرمایا: وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
یعنی اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سوچئے، یہ وہی گردن تھی جس پر وہ قیمتی ہار پہن کر فخر کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ اگر ضرورت پڑی تو میں اپنا ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خرچ کروں گی۔ اللہ نے اسی گردن کے لیے ذلت کی رسی کا اعلان کر دیا۔ جب یہ صورت مکہ میں پھیلی تو قریش میں ہلچل مچ گئی۔ اب یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں تھی، یہ قرآن کا اعلان تھا۔ جمیل نے جب یہ آیات سنی تو اس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ پتھر اٹھا کر حرم کی طرف نکلی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت غصے میں ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی گستاخی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ قریب آئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکیں۔ وہ سیدھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہا، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری توہین کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس گھر کے رب کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری توہین نہیں کی، اور یہ سچ تھا، یہ اللہ کا کلام تھا جو اس عورت کی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ وہ کہتی جاتی تھی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، مگر وہ یہ نہ جانتی تھیں کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی سرداری نہیں چلتی۔ سورج مکہ کی وادی پر چمک رہا تھا۔ کعبہ کے گرد معمول کی چہل پہل تھی۔ قریش کے سردار اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھے تھے۔ کچھ لوگ تجارت کی بات کر رہے تھے، کچھ حج کے قافلوں کا حساب کر رہے تھے، لیکن فضا میں ایک تناؤ موجود تھا۔ اسلام کی دعوت اب چھپی ہوئی نہیں رہی تھی، اب وہ گھروں کی دیواروں سے نکل کر بازاروں تک پہنچ چکی تھی، اور قریش کو سب سے زیادہ تکلیف ایک بات کی تھی، یہ دعوت رک نہیں رہی تھی۔ مارا گیا، پھر بھی رکی نہیں، بائیکاٹ کیا گیا، پھر بھی رکی نہیں، طنز کیا گیا، پھر بھی رکی نہیں، اور اس سب کے درمیان دو نام سب سے آگے تھے، ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل۔ یہ دونوں محض مخالف نہیں تھے، یہ اس تحریک کے خلاف علامت بن چکے تھے۔ وہ لمحہ جب سورت نازل ہوئی، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی۔ الفاظ مختصر تھے لیکن ان میں قیامت کی گرج تھی۔ سورۃ المسد، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما قصب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ الفاظ صرف خبر نہیں تھے، فیصلہ تھے۔ سوچئے، کسی شخص کا نام لے کر اس کے انجام کا اعلان کر دیا جائے، اور وہ شخص ابھی زندہ ہو، چل پھر رہا ہو، اپنی طاقت پر فخر کر رہا ہو، یہ غیر معمولی بات تھی۔ قریش کے لیے یہ اعلان ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ جمیل تک خبر کیسے پہنچی؟ مکہ میں خبریں دیر تک چھپی نہیں رہتی تھیں۔ کسی نے طنزیہ انداز میں سنایا، کسی نے غصے میں دہرا دیا، کسی نے حیرت سے بتایا کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جب جمیل نے سنا کہ محمد نے تمہارے بارے میں آیات پڑھی ہیں اور تمہیں حمالۃ الحطب کہا ہے، تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حمالۃ الحطب، وہ جو قیمتی ہار پہنتی تھی، جو خود کو مکہ کی معزز عورت سمجھتی تھی، اسے لکڑیاں اٹھانے والی کہا گیا۔ یہ اس کے غرور پر قاری ضرب تھی۔ حمالۃ الحطب صرف کانٹے نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لقب صرف اس لیے تھا کہ وہ کانٹے بچھاتی تھی، لیکن اس میں گہرا معنی ہے۔ عرب محاورے میں لکڑیاں اٹھانے والے اس شخص کو بھی کہتے تھے جو لوگوں میں آگ لگائے، جھوٹ پھیلائے، نفرت کی چنگاری بھڑکائے، رشتوں کو توڑے۔ جمیل یہی کر رہی تھی۔ وہ محفلوں میں بیٹھ کر کہتی، یہ محمد جادوگر ہے، یہ خاندانوں کو توڑ رہا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا کہتا ہے۔ وہ زبانی آگ پھیلا رہی تھی، اور قرآن نے اسے اسی آگ کا ایندھن قرار دیا۔ فی جیدہا حبل من مسد، ہار یا رسی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا، میں اپنا قیمتی ہار بیچ کر محمد کی دشمنی میں خرچ کروں گی۔ وہ ہار جس پر اسے فخر تھا، وہی قیامت کے دن رسی بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوگی۔ کیا یہ محض سزا کا بیان ہے یا ایک علامتی انصاف؟
जिसने अपनी गर्दन फख्र से ऊंची रखी उसी गर्दन में रस्सी डाली जाएगी। जिसने कांटे बिछाए वो आग का ईंधन बनेगी। अंजाम, ऐलान और तकमील। वक्त गुजरता रहा, इस्लाम बढ़ता रहा। अबू लहब ने अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी, उम्मे जमील ने अपनी जुबान नहीं रोकी। लेकिन फिर वो वक्त आया जब दोनों दुनिया से रुखसत हुए। तारीख बताती है कि अबू लहब एक तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला हुआ। लोग उसके करीब आने से भी कतराते थे। और उम्मे जमील, वो भी खामोशी से दुनिया से चली गई। लेकिन फर्क ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद होता गया और उन दोनों का जिक्र सिर्फ एक मिसाल बनकर रह गया। एक मिसाल तकब्बुर की, एक मिसाल जिद की, एक मिसाल हक के सामने अंधेपन की। इख्तितामी मंजर, आज के लिए पैगाम। जरा रुक कर सोचिए, एक औरत जिसके पास ताकत थी, दौलत थी, नसब था, असर और रसूख था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? इंसाफ, तवाज़ो, हक कबूल करने का हौसला। और यही कमी उसे तारीख की सबसे इबरतनाक मिसालों में ले आई। कुरान ने उसे महफूज कर दिया, मगर इज्जत के लिए नहीं, इबरत के लिए। आज भी जब सूरतुल मसद पढ़ी जाती है, दुनिया भर के मुसलमान उसका नाम लेते हैं, लेकिन बतौर कामयाबी नहीं, बतौर इबरत। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।